سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد یوسف اس حجرے میں پہنچا جہاں شاریہ دن رات عبادت اور تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ یوسف نے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی۔ یہ فرشی بستر ایک چٹائی اور دری پر مشتمل تھا۔ دستک کی آواز سن کر شاریہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاریہ کی چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو شاریہ کے کمرے میں بغیر اجازت آ جایا کرتی تھی۔ پھر دستک دینے والا کون تھا؟ شاریہ عجیب سی الجھن میں مبتلا تھی۔ اسی دوران میں دوسری دستک ہوئی۔ شاریہ نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز سنائی دی، یوسف۔ شاریہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اپنے سر پر چادر ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے یوسف کھڑا تھا۔ شاریہ کچھ دیر کے لیے اپنی گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ یوسف نے بڑی حیرت سے شاریہ کے چہرے کو دیکھا۔ کثرت ریاضت سے اس کا سرخ و سفید رنگ زردی مائل ہو چلا تھا۔ شاریہ، میں یوسف ہوں، کہ تم مجھے پہچانتی نہیں؟ یوسف نے شاریہ کو مخاطب کیا۔ یوسف کی آواز سے شاریہ کے سکوت و حیرت کی کیفیت زائل ہو گئی۔ اس نے بڑی سرشاری کے لہجے میں کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر تمہیں اپنی نظروں کے سامنے پا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شاریہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ یوسف کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاریہ نے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنے معمولی بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ یوسف۔ اگر سے یہ بستر تمہارے جیسے شہنشاہ کے شایان شان نہیں، لیکن کیا کروں، اس غریب کنیز کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بھی استاد گرامی کا صدقہ ہے۔ شاریہ کے لہجے سے ندامت کے ساتھ بے بسی جھلک رہی تھی۔ یوسف کے دل پر چوٹ سی لگی۔ عشق نے شاریہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تمہارا یہ معمولی بوریا ان ریشمی اور حریری مسندوں سے کہیں بہتر ہے جنہیں دنیاداری کی چادروں اور منافقوں کے تکیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف شاریہ کے فرشی بستر پر بیٹھ گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ شاریہ بھی بیٹھ جائے گی، مگر وہ بادب کھڑی رہی، جیسے آقا کے سامنے کوئی کنیز یا مالک کے روبرو کوئی فرض شناس ملازمہ۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، یوسف نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک شہنشاہ کے سامنے کنیز کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ شاریہ کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی، مگر اس سرشاری میں حوث کی آمیزش نہیں تھی، بس جانثاری ہی جانثاری تھی۔ میں تو ایک معمولی سپاہی کے سوا کچھ بھی نہیں، یوسف نے سادگی کے ساتھ جواب دیا، مگر شاریہ کے اس طرز عمل کے سامنے وہ خود کو بڑا عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میرے لیے تو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ ہیں۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی وارفتگی جھلک رہی تھی۔ شاریہ، تم جس استاد کی شاگرد ہو انہی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، کوئی آقا اور غلام نہیں، یوسف نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں زحمت دینے نہیں آتا ہوں، اگر تم نہیں بیٹھ سکتی تو میں بھی کھڑا رہتا ہوں، تم نے اجازت دے دی تو میں بھی بیٹھ جاؤں گی، شاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہارے حکم کی پابند ہوں۔ پھر یوسف کے ساتھ شاریہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مستقل یوسف کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوسف نے رونے کا سبب پوچھا تو انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، میں اپنی اس محرومی سے روتی ہوں کہ تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ شاہ سواری سیکھوں اور تمہارے ساتھ جنگ میں شریک رہوں، پھر دشمن کی جو شمشیر تمہاری طرف لپکے اسے اپنے کمزور ناتواں جسم پر رکھوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ماری جاؤں۔ پھر شاریہ نے یوسف کی پیشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم جو تمہارے ماتھے پر ابھرے ہیں وہ میرے دل تک آئے ہیں۔ میں اپنی اس بدنصیبی پر ماتم کرتی ہوں کہ ان زخموں پر مرہم بھی نہیں رکھ سکتی۔ شاریہ کی اس اضطرابی کیفیت نے یوسف کو بھی اداس کر دیا تھا۔ پھر شاریہ نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، آنسو پونچھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہ فتوحات مبارک ہوں، مگر ابھی اور عظیم شان فتوحات تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر جب یوسف رخصت ہونے لگا تو شاریہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک انوکھی نظر پیش کرتے ہوئے کہا، یوسف، تم جب بھی میدان کارزار کی طرف جاؤ تو خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے غبار کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے امراء میں ایک امیر زنجار بھی تھا جو امیر ابن مرکوم کی طرح سازشی، ابو الحوث اور کینہ پرور انسان تھا۔ یوسف پر علام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ ابن مرکوم کے ماتوب ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنی محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنجار کے سارے حوث ناک جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر اس وقت امیر زنجار کی ناآسودہ خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عادل کے محل سے نکل کر قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہو گئی۔ امیر زنجار کچھ دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا،
پھر ایک دن وہ قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بیچارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ قاضی صاحب، یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے امیر زنجار کی طرف دیکھا۔ تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے، امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن ارسون کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر وہ عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی کی غلامی کی آرزو نہیں، عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن ارسون کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے ساتھ تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہترین صلہ عطا کرے گا۔ ابن زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دے گی، اور پھر یکایک ایک شیطان مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا، امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جب قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن ارسون سمجھے کہ اسے پیشکش پر یقین نہیں آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ استاد محترم کی زبانی سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ سنبھل گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار فرشتہ صفتی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کی بات سن کر چونک اٹھے، پھر شادی کے سلسلے میں شرعی احکام سمجھانے لگے۔ عورت یا مرد دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرات سے بھری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار عورت کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔ یکایک شاریہ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ میں آپ کے توصف سے علم کی پناہ میں آئی تھی، اب مجھے دوبارہ ایک عیش پرست امیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ شاریہ کے لہجے میں بے پناہ درد شامل تھا۔ اگر امیر زنجار اتنا ہی شریف النفس انسان ہے تو مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اگر کسی کو میری غربت کا اتنا ہی احساس ہے تو میری کفالت کے لیے وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سب نفس کے بندے ہیں جو لباس بدل بدل کر دنیا کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ شاریہ کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر قاضی ابن ارسون شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ کے مدرسے کی زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے تو میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی ابن ارسون مضطرب ہو گئے اور شاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی کی طرح ہو، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ اس مدرسے کی زمین تم پر تنگ ہو سکتی ہے۔ جب امیر زنجار دوبارہ مدرسے میں آیا تو قاضی ابن ارسون نے بہت نرم لہجے میں شاریہ کا اندیہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی امیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اب گواہ رہیں گے کہ میں نے ایک غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن ارسون نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئے انداز سے بھرگلایا۔ پھر اس نے ایک اور خوفناک چال چلی۔ وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن ارسون کی درسگاہ تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن ارسون کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام ناداد لوگوں کو امیر زنجار نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ اپنا دوسرا شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ آمیز شتائشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا تو سلطان عادل نے پرسوز لہجے میں کہا، تمام تعریفیں اور بڑائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے طرز جھلکنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست نے اندازہ کر لیا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوش آمدانہ گفتگو بے سبب نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ سلطان عادل نے مجھے سب سے زیادہ نازک ذمہ داری سونپی ہے
کہ میں آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتا رہوں۔ امیر زنجار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے شعبہ جاسوسی کا ایک افسر تھا۔ اس منصب پر 3 اور معتبر افراد بھی فائز تھے۔ امیر زنجار نے اپنے اسی عہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں، تم اپنا مدعا بیان کرو، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا۔ قاضی ابن ارسطو کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر امیر زنجار نے اپنی پہلی چال چل دی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اپنی چال کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ کیسی بدگمانی! ایک لمحے میں سلطان عادل کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ مذہبی معاملہ ہے، مذہب سے اس کا تعلق بھی ہے اور نہیں بھی۔ امیر زنجار لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عام طور پر یہ طرز گفتگو عیاری اور شرارت کا غماز ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کچھ طالب علموں کو قاضی صاحب کے اس عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہے، جہاں ان کا ایک شاگرد اور آپ کا مصاحب خاص یوسف اس کنیز سے ملنے کے لیے بلا ناغہ آتا ہے۔ محلے کے لوگ آپ کے روب و جلال کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منصب قضا بھی بدنام ہو رہا ہے اور دینی درسگاہ کا تقدس بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطان عادل کے دور اقتدار میں یہ ناانصافی کیوں؟ امیر زنجار کی گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر فکر و تشویش کا رنگ ابھر آیا۔ امیر زنجار کے خیال کے مطابق اس نے قاضی ابن ارسطو کی بے داغ قبا کے دامن میں ایک انگارہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس انگارے کو دہکانے کے لیے امیر زنجار نے اپنے غلیظ دامن کی ہوا دینے کی کوشش کی۔ ابھی تو کچھ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں، کل یہی زبانیں سر عام کھلیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھے نکارہ بن جائیں گی۔ قاضی ابن ارسطو اور یوسف بھی دست انصاف کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ سلطان عادل کے لہجے سے جلال ایمانی جھلک رہا تھا۔ جب عدالت عالیہ ہم سے باز پرس کر سکتی ہے تو کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خلوتگاہ سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چرب زبانی سے یہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کو رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سے بات کرتے وقت امیر زنجار کا لہجہ بہت ہمدردانہ تھا۔ تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز کے دام میں پھنس گیا ہے۔ امیر زنجار کے اس انکشاف پر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر امیر زنجار کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ابھی نوعمر ہے اور عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ ترکی کنیز بہت شاطر ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یوسف قاضی ابن ارسطو کا شاگرد ہے اور پابندی سے مدرسے جاتا ہے تو شاریہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے قاضی صاحب کی درسگاہ جا پہنچی۔ اس طرح دونوں کی ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ آپ حضرات خود ہی سوچیں، آج تک کسی کنیز نے تعلیم حاصل کی ہے؟ عورت کے ہر بال میں ایک فریب چھپا ہوتا ہے اور شاریہ سر سے پاؤں تک فریب ہے۔ اپنی نیکنامی کو بچانے کی فوری تدبیر کریں، ورنہ یہ معزز خاندان سلطان عادل کی نظروں سے بھی گر سکتا ہے۔ امیر زنجار نجم الدین ایوب کے گھر آگ لگا کر رخصت ہوا۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ چند روز میں شاریہ قاضی ابن ارسطو کے مدرسے سے نکال دی جائے گی، پھر اس کے سر پر کوئی صاحبان نہیں رہے گا، مسائل کی دھوپ اسے جلا ڈالے گی اور پھر وہ اس کی پناہ میں آ جائے گی۔ یوسف امیر زنجار کی سازشوں سے بے خبر اپنے فوجی مشقوں میں مصروف تھا کہ جب وہ سورج کی تمازت سے جلستے ہوئے چہرے، شمشیر زنی کی مشقت سے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے گھر آیا تو ایک اذیت ناک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ایک کمرے میں نجم الدین ایوب، اسد الدین شیرکو اور زبیدہ جمع تھے۔ یوسف اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوری طور پر سو جانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ نے بتایا کہ مردانہ نشستگاہ میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یوسف نے بلا تاخیر اپنے جنگی ہتھیار اتارے اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ وہاں سلطنت شام کی موررین یا عمرہ جمع ہوں گی، مگر خلاف توقع کمرے میں اس کی والدہ، والد اور چچا موجود تھے۔ یوسف نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زبیدہ اور اسد الدین شیرکو کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور کسی قدر اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب کے چہرے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ بھی یوسف صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ نجم الدین ایوب کی تیز آواز کمرے میں گونجی، یوسف، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بدعہدی کرو گے اور باپ کی نافرمانی کے مرتکب ہوگے۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے امیر زنجار کی پوری گفتگو بیٹے کے سامنے دہرا دی۔ نجم الدین ایوب، اسد الدین شیرکو اور زبیدہ کا خیال تھا کہ اس انکشاف پر یوسف گھبرا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یوسف کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے انتہائی مؤدب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، امیر زنجار کی فراہم کردہ اطلاعات حرف بحرف درست ہیں۔
شاریہ ترک دنیا کر کے استاد گرامی کے مدرسے کے ایک گوچے میں جا پڑی ہے۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے چلا جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم اس سے ملتے ہی کیوں ہو؟ نجم الدین ایوب کی آواز سے غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے اس بدنام کنیز کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگائی تھی، مگر تم نے اس سے ملنے کا دوسرا راستہ تلاش کر لیا۔ اسے بدنام کنیز نہ کہیں بابا محترم۔ یوسف کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے جو امیرانہ مظالم کا شکار ہو کر رسوائی کا ہدف بن گئی ہے، اور اب تم اسی کنیز کے حوالے سے میری رسوائی کا سبب بن رہی ہو۔ نجم الدین ایوب کی ناراضی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسدالدین شیر کو اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے ملنے پر مجبور ہوں بابا۔ یوسف کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ تمہاری یہی مجبوری تو گمراہی کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نجم الدین ایوب بیٹے کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا تھا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے باعث تم اپنے قدموں کو اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ نجم الدین ایوب نے بڑا مشکل سوال کر دیا تھا۔ یوسف کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ فوری طور پر اپنے باپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اسدالدین شیر کو اور زبیدہ بھی پلکیں جھپکائے بغیر یوسف کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری یہی خاموشی تو مجرم ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے، نجم الدین ایوب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آخر یوسف کی ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری خاموشی کا مفہوم سمجھ لیں اور اپنے بیٹے کی بے گناہی پر اعتبار کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بالاخر میں لب کشائی کے لیے مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بے باکانہ گفتگو کو معاف فرما دیں گی۔ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسدالدین شیر کو اور زبیدہ گھبرا گئی کہ یوسف کے لہجے سے سرکشی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری گستاخی کو معاف کیا جائے یا اس پر سزا دی جائے۔ نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی تندی اور تیزی اور ناراضی تھی۔ پہلے تم اپنی مجبوری کی وضاحت کرو، یوسف نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ شاریہ حادثاتی طور پر میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسی محبت نے اسے قاضی ابن ارسون کی درسگاہ تک پہنچایا تاکہ وہ خود کو کتابوں کے مطالعے میں گم کر دے اور سکون دل حاصل کر سکے۔ یوسف کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاریہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی کبھی اسے اپنا چہرہ دکھا دیا کروں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے اس غمزدہ خاتون کے حجرے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی اس حماقت کا انجام جانتے ہو، نجم الدین ایوب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کس قدر جانفشانی کے بعد اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر سلطان عادل کے قرب حاصل کیا ہے۔ امیر زنجال شعبہ جاسوسی کا افسر اعلیٰ ہے۔ اگر اس نے یہ بات سلطان عادل کے کانوں تک پہنچا دی تو ہماری عزت کا یہ محل ایک لمحے میں زمین بوس ہو جائے گا۔ میں سلطان عادل کے احسانات کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گا۔ یوسف نے سر اٹھایا، مگر عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے۔ کہ تم اس کنیز کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتے؟ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور برہم ہو گیا تھا۔ بابا محترم، میں شاریہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس سے ملنے آتا رہوں گا، یوسف نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر کسی انسان کو میرا چہرہ دیکھنے سے سکون کی چند سانسیں میسر آ جاتی ہیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں اسی خدمت خلق سمجھتا ہوں۔ یوسف کا جواب سن کر زبیدہ اور اسدالدین شیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس کنیز سے ملنا چھوڑ دو، نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی سختی تھی۔ اگر میں شاریہ سے وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو بلا تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرتا اور زندگی بھر اس پر قائم بھی رہتا، یوسف نے باوقار لہجے میں کہا۔ میں آپ کی فطرت کو خوب جانتا ہوں یوسف، اس کا کام جلانا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اس چنگاری کو بجھانا ہی پڑے گا۔ نجم الدین ایوب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر زبیدہ اور یوسف پریشان ہو گئے، مگر اسدالدین شیر نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا، برادر معظم، چنگاری کو بجھانے سے آپ کا کیا مفہوم ہے؟ میں اس فریب کار کنیز کو شام کی حدود میں رہنے نہیں دوں گا۔ نجم الدین ایوب کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سلطان عادل سے درخواست کروں گا کہ میرے خاندان کو اس فتنے سے نجات دلائی جائے۔ نجم الدین ایوب کے اس فیصلے پر یوسف بے قرار ہو گیا۔ بابا محترم، اس سے پہلے کہ آپ سلطان عادل سے شاریہ کی شہر بدری کے لیے درخواست دیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مظلوم لڑکی پر اللہ کی زمین تنگ نہ کریں۔ قاضی صاحب کی درخواست سے گوشہ عافیت حاصل ہے۔ اگر شاریہ وہاں سے نکال دی گئی تو پھر اسے کہاں پناہ ملے گی؟ وہ بہت معصوم ہے اور غیرت مند لڑکی ہے۔ امیر ابن مرکوب نے اس پر مظالم ڈھائے تھے، پھر آپ نے نتیجہ دیکھا، وہ کوٹ زدہ امیر بستی سے باہر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر ترس کھا کر بیک کی روٹی کے چند ٹکڑے ڈال جاتے ہیں۔
یہ سب ایک بے سہارا لڑکی کی دل آزاری کا نتیجہ ہے، برائے کرم اسے اس حال پر چھوڑ دیں۔ یوسف کے لہجے میں درد شامل تھا۔ اسدالدین شیرکو نے تعریفی نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے مخاطب ہوا۔ برادر معظم، میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے لائق ترین بیٹے کے کردار پر اعتبار کریں اور اس مظلوم لڑکی کو اس کے انداز سے جینے دیں۔ اگر آپ نے شاریہ کے سلسلے میں سلطان عادل پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تو میں اس کی بھرپور مزاحمت کروں گا۔ یہ کہتے کہتے اسدالدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر سختی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کو تنبیہ کر رہا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسدالدین شیرکو کو سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں سب سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ مجبوراً نجم الدین ایوب کا نرم ہونا پڑا، تاہم اس نے اسدالدین شیرکو سے ایک نیا سوال کر ڈالا، پھر تمہاری نظر میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اسدالدین شیرکو نے بڑے بے نازانہ انداز میں کہا، بالفرض یہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہی حل ہے جو یوسف نے پیش کیا ہے۔ اسدالدین شیرکو کی مداخلت نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر یہ طویل گفتگو اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ نجم الدین ایوب نے یوسف کو یہ قسم کھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی بھی حال میں ترکی کنیز شاریہ سے شادی نہیں کرے گا۔ امیر زنجار کی شکایت پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے قاضی ابن ارسون کو تنہائی میں طلب کر کے تمام صورتحال بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے نہایت سکون و اطمینان سے سلطان عادل کی گفتگو سنی، پھر ان طالب علموں اور اہل محلہ کو خلوت میں طلب کرنے کی درخواست کی، جن کے بقول قاضی صاحب کے اس عمل سے مدرسے کا تقدس پامال ہو رہا تھا، عدالت عالیہ کا وقار۔ پھر جب وہ گواہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں پیش ہوئے تو جلال سلطانی سے ان کے جسم کانپنے لگے اور زبانیں لڑکھڑانے لگیں۔ پھر ان سب نے سلطان عادل کے سامنے زمین پر اپنے سر رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگے کہ انہیں امیر زنجار نے دینار و درہم کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی پر اکسایا تھا۔ اس کے بعد قاضی ابن ارسون نے سلطان عادل پر یہ راز بھی فاش کر دیا کہ پہلے امیر زنجار شاریہ کو کنیز بنانا چاہتا تھا، پھر وہ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور جب شاریہ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ اس مذموم حرکت پر اتر آیا کہ میں خوفزدہ ہو کر اس بے سہارا لڑکی کو اپنے مدرسے سے نکال دوں گا۔ اس طرح امیر زنجار کی ابو الحوثی کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس انکشاف پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ ان جیسے قوت برداشت رکھنے والے تاریخ انسانی میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، مگر اپنے ایک معتمد امیر کی اس ناشائستہ حرکت کی تفصیلات سن کر ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور چہرے سے ایسا قہر جھلکنے لگا جیسے وہ ابھی امیر زنجار کی قتل کا فرمان جاری کر دیں گے۔ پھر دوسرے دن سلطان عادل نے اپنا دربار آراستہ کیا، جس میں تمام امراء اور سالاروں کو سختی کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ عام طور پر حاضرین دربار کا خیال تھا کہ سلطان عادل کو کوئی خاص جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پھر جب تمام امراء اور فوجی سالار جمع ہو گئے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں امیر زنجار کو مخاطب کیا، جو امراء کی اگلی قطار میں بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زنجار، میری قریب آ اور تخت کے نیچے کھڑا ہو جا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ سلطان عادل کی پرہیبت آواز سن کر دربار پر سناٹا چھا گیا اور امیر زنجار کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار کے سامنے اپنا شجرہ نسب بیان کر سلطان نور الدین محمود زنگی دوبارہ غضبناک لہجے میں امیر زنجار سے مخاطب ہوئے۔ بلند آواز میں اہل دربار کو بتا کہ تیرے باپ دادا کون تھے۔ سلطان عادل کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے امیر زنجار کو سکتا سا ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، سلطان عادل، میں آپ کے کرم کا طلبگار ہوں، مجھے اس طرح سرے دربار ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر بلا تاخیر عمل کر۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ مزید غضبناک ہو گیا تھا۔ اہل دربار کے سامنے بیان کر کہ تیرے بزرگوں کا تعلق کس محترم خاندان اور کس معزز قبیلے سے تھا۔ رحم کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ مجبوراً امیر زنجار حاضرین دربار کی طرف مڑا اور تمام امراء، فوجی سالاروں اور شعبہ جاسوسی کے اعلیٰ افسروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حاضرین دربار، جان لیں کہ میرا تعلق ایک کم ترین خاندان سے ہے، جس کے تمام افراد سود کاٹ کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور ان کی معاشرتی حیثیت یہ تھی کہ بڑے قبائل کے لوگ انتہائی حقارت کے ساتھ میرے باپ دادا کو جلاح کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر زنجار کا اعتراف سن کر تمام حاضرین دربار اپنی اپنی جگہ سہم سے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان عادل نے امیر زنجار کو اپنا ماضی بیان کرنے پر کیوں مجبور کیا ہے۔ بس 4 افراد یعنی قاضی ابن ارسون، نجم الدین ایوب، اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین ہی اس راز سے باخبر تھے
کہ امیر زنجار کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب امیر زنجار اپنا شجرہ نسب بیان کر چکا تو سلطان نور الدین محمود زنگی اس سے مخاطب ہوئی۔ اسلام نے تجھے عزت اور سربلندی بخشی، پھر تو نے بدترین ناشکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور اسلامی قوانین ہی کا مذاق اڑانے لگا۔ جوش غضب میں سلطان عدل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ان کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ میں نے تجھے شعبہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر نامزد کر کے اسلامی سلطنت کے رازوں کا امین بنایا، اور تو نے کیسی بدترین خیانت کی کہ ایک مجبور لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کا اتنا گہرا جال بنا کہ قاضی ابن ارسون جیسی شخصیت بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے کہ میں نے تجھ جیسے بے اعتبار شخص کو اہم ترین منصب پر فائز کیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر زنجار کے لیے بڑی عبرتناک سزا مقرر کی اور اس کا منہ کالا کر کے شہر کے اطراف میں گھمایا گیا۔ اب نجم الدین ایوب کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ترکی کنیز کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس کی دل آزاری کرنے والا کوئی سردار سزا سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ پھر امیر زنجار کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔